ان میں ایسا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ چلتا تھا نظام۔ یہ اسلام ہے جس نے ہر چیز کے اصول بنائے، قوانین بنائے۔ آج آپ کیا سمجھتے ہیں فقہائے کرام نے جو قوانین مرتب کیے ہیں نا، وہ آج کے زمانے کے بڑے بڑے لا کتابوں سے بھی بڑھ کر کے ہیں۔ تمہارے دین میں کمی کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی ہے؟ کیا نہ اخلاق کی کمی ہے، کردار کی کمی ہے، علم کی کمی ہے؟ ساری چیزیں ہیں، کمی صرف تمہاری ہے کہ تم نے توجہ کرنا چھوڑ دیا۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار۔ اور آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں، اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں، اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، قیادت نہیں، اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں یا پھر کسی بھی اچھے عہدوں پر ہماری نمائندگی نہیں، اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں۔ نہیں میاں، میں کہتا ہوں سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا۔ تمہارے بچھڑنے کی وجہ، تمہارے پسماندگی کی وجہ جو تم سوچ رہے وہ نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال سے پوچھا گیا پھر یہ زوال کس وجہ سے ہے؟ تو شاعر مشرق اقبال کہتا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار۔ بس ایک ہی پوائنٹ ہے، ان سے پھرے جہاں پھرا۔ اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو اقبال یہی کہتا ہے اگر پھر چاہتے ہو عزت و وقار، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ سلمان ادھری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، مجھے افسوس اس بات کا ہے نوجوانوں کو لے کر کہ آج تم جس راستے پر چل پڑے، کیا یہ مدینے جانے والا راستہ ہے؟ کیا تمہارے چہرے، تمہارا لباس، تمہاری چال چلن یہ مدینے جانے والوں کی ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا کبھی کفار و مشرکین کی رضا کے لیے اپنے آپ کو نہیں بدلتا، کبھی غیروں کی رضا کے لیے اپنے چہرے چھلا کر گٹر نالیوں میں نہیں پھینکتا۔ آج لوگوں کو یہی تو تکلیف ہے۔ مولانا آپ آج جو کہہ رہے ہیں ہمیں 4 لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، ہمارا بزنس ہے، ہماری تجارت ہے، جاب ہے، آپ کے کہنے کے مطابق کیا آپ مولوی بن جائیں؟ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم نے نوجوانوں دنیا کے روٹھنے کا تو خیال کیا، میرے مصطفیٰ کے روٹھنے کا خیال نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے بارے میں کبھی خیال نہیں کیا۔ مومن کی اصل زندگی یہی ہونی چاہیے، دنیا روٹتی ہے تو روٹھے، مجھے منانا ہے تو مجھے اللہ کے نبی کو منائے۔ اگر وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ میں توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آج بھی قوم مسلم میں ایک چیز کی بیداری آ جائے، دنیا چن چن کر کے نبی پاک کی سنتوں کو ہمارے معاشرے سے ختم کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے ہماری شناختی ختم کر دی، آئیڈینٹیٹی ختم کر دی۔ پاش ایریے میں رہنے والے بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو محمد احمد نام رکھنے سے بھی گھبرانے لگے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر تم نے دنیا کے خوف سے اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا تو ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا تمہیں کتا بنا کے چھوڑ دے گی۔ نہ تم اپنے قوم کے رہو گے نہ وہاں کے بن سکو گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کیسے کیسے لوگوں کو جو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے بھٹکتے رہے، نہ وہ اپنے دین کے رہے نہ دوسروں کے دین کے رہے۔ اسی لیے آپ کے پاس ایک ہی اپائے ہے، ایک ہی علاج ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا تھا
آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو، بے شک بے شک آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ بے شک بے شک انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ بے شک مجھے ایسا لگتا ہے آج وقت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ کی یہ افراتفری شاید سننے کے موڈ میں نہیں ہے، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اب دعا ہونی چاہیے اور صلاۃ و سلام کے بعد ہم اپنے اجلاس کو ختم کرتے ہیں۔ جیسا نہیں، اگر آپ کا ارادہ ہے تو میں صبح تک سنوں۔ آئے ہے سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، فداک یا رسول اللہ، فداک یا رسول اللہ، سلمان اظہری صاحب قبلہ، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔ مراد آباد والے، ڈھکیا والے یا آس پڑوس والے جتنے جمع ہیں، شاید ہو سکتا ہے ٹھنڈیوں نے تمہیں ٹھنڈا کیا اور مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے تمہیں گرم کیسے کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ یہ جو مجمع ہے، یہ جو تمہارے چہروں کی مسکان ہے، یا یہ جو تمہارے نعرے ہیں، یہ صرف اور صرف یہاں منبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تمہارے نعرے کفر کی دھرتی میں بھی زلزلہ لاتے ہیں۔ آج دنیا پریشان ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اب ہر محلے سے لبیک یا رسول اللہ، ہر بستی سے لبیک کا لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ ہاں، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان ہی ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ جن لوگوں نے آج اپنے طاقت کے بل بوتے، اپنے تخت کے بل بوتے، اپنی سیاست کے بل بوتے یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ ہم مسلمانوں کو کاٹیں گے، ماریں گے، قتل کریں گے، اسلام کو مٹائیں گے، خاک مٹائیں گے، تم سے تمہاری کھجلی نہیں مٹائی جا سکتی۔ کیا خاک مٹاؤ؟ تم کیا سمجھتے ہو اسلام کسی محلے کا مذہب ہے؟ کسی ایک بستی کا دین ہے؟ اسلام کی جڑیں تحت الثری میں ہے اور اس کی شاخیں عود ثریا پر ہے۔ اس درخت کو ہلانا تو دور کی بات ہے، اس کے پتے کا بحال بیکا کرنا بھی مشکل ہے۔ دنیا بہت کوشش کر کے دیکھ چکی تمہارے پاس کتنی طاقت ہے، نہ قارون کے برابر ہے، نہ شداد کے برابر ہے، نہ فرعون کے برابر ہے، نہ حامان کے برابر ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں آئی لیکن دین حق کو کبھی نہ وہ مٹا سکی تھی نہ مٹا سکیں گی۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں یہ جو تم ظلم کا ماحول گرم کر رہے ہو، اسی وجہ پر میں آج گفتگو کر رہا تھا، یہ تو ہمارے اعمال کی شامت ہے، ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہم بھٹکے ہوئے تھے، ورنہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں دیتا، بے شک ہرگز نہیں دیتا۔ لیکن یہ آج کے حالات اس لیے ہیں کہ ہم راستہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج کے حالات کے تناظر میں ایک بات میں کہوں، بغداد میں مسلمانوں کا ملک، تاریخی وراثت ہماری رہی ہے، تتاریوں نے حملہ کیا، تباہ و برباد کیا بغداد کو، اور اتنا برباد کیا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے، دریائے دجلہ کا پانی خون سے لال ہو گیا۔ بادشاہ کی جو بیٹی تھی تتاریوں کی، ایک جگہ سے گزر رہی تھی، ایک سچے مومن کو دیکھا، ان حالات میں بھی وہ کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے، سبحان اللہ، اذان دے رہا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے کہا یہ آپ کہاں سے آواز آ رہی جب ہم قتل عام کر رہے ہیں، گردن مار رہے ہیں، یہ کون ہے جو اذان دے رہا ہے؟ فوجی فوراً گئے اور پکڑ لائے۔ یاد
نمازیں پڑھنے سے روک رہے ہیں، یہ گراؤنڈ میں نہیں پڑھیں گے، وہ میدان میں نہیں پڑھیں گے، کتنے میدانوں کو تم قبضہ کرو؟ ہاں تم صرف اور صرف میدانوں کو روک سکتے ہو، پیشانیوں کو جھکنے سے کبھی نہیں روک سکتے، کبھی نہیں روک۔ عبادت کا ذوق ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی آتا ہے۔ تو ایسے حالات میں اگر اذان دے رہا تھا کوئی، تو تتاریوں کی وہ بڑی عورت تھی، بادشاہ کی بیٹی، اس نے گرفتار کروایا، لاؤ اس مولوی کو، اب کون ہے اذان دے رہا ہے؟ اس کو پکڑ کر کے پوچھا تجھے خبر نہیں ہے بغداد پورا ٹوٹ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، لاکھوں لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں اسی بنیاد پر کہ تم مسلمان ہو، ہم مان رہے، اور پھر بھی تم اذان دے رہے ہو۔ اس نیک و صالح عالم ربانی نے کہا ہاں سب نظر آ رہا ہے لیکن مجھے میرا رب بھی ہے، میرے لیے میرا رب بھی ہے۔ دنیا چاہے جو بھی ہو، جب تک میری سانس نہیں نکلے گی تب تک میں اللہ اکبر کہتا رہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنیے، اس خاتون نے متاثر ہو کر کے پوچھا اچھا اللہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے؟ کہا ہاں اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی سوٹیبل بات ہے، تم اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ لوگ یہ تم کو تانا ماریں گے، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا؟ یہی اس تتاری عورت نے کہا کہ تم اس کو اکبر کہتے ہو، پھر یہ بغداد میں یہ سب جو مرے ہیں یہ بھی تو وہی تھے، یہ بھی تو وہی تھے، یہ مارے گئے اور ہم لوگوں کو غلبہ حاصل ہو گیا بغداد پہ۔ دیکھو تتاریوں کو، وہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا، تمہارا خدا ہی دیا، پھر ایسا کیوں ہوا؟ بہت پتے کی بات سنیے، اس عالم دین نے کیا کہا کہ اے خاتون میں تجھے ایک مثال بتاتا ہوں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ بھیڑ بکریاں پالنے والا کوئی چرواہا بکریاں لے کر کے چلتا رہتا ہے، راستے پر چلتا ہے، ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی ریوڑ، جی جی، بکریاں چلتی رہتی ہیں، لیکن بکریاں پالنے والا ساتھ میں کتا بھی پالتا ہے۔ بے شک۔ بکری اور کتے کا کیا لینا دینا، کون سا تعلق ہے؟ لیکن یہ چرواہے سے پوچھیں، وہ بتائے گا کہ بکریاں چلتے چلتے کبھی ادھر ادھر چلی جائیں تو یہ کتا بھونک بھونک کر انہیں لاتا ہے اور پھر ریوڑ میں جمع کرتا ہے۔ بے شک۔ چرواہا یہی بتاتا ہے کہ اس لیے سارے بکریوں کو پھر سے ایک ریوڑ میں جمع کرے، اس لیے وہ پالتا ہے۔ کتے کو اس لیے چھوڑا جاتا ہے، اس لیے پالا جاتا ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے۔ اس بغدادی عالم نے کہا ہم امت مصطفیٰ ہیں، ہم چلتے ہیں سیدھے راستے پر، لیکن جب کبھی ادھر ادھر بھٹکتے ہیں تو اللہ تم جیسے کتوں کو ہم پر چھوڑتا ہے، بے شک۔ کتوں کو چھوڑتا ہے تاکہ تم بھونک بھونک کر کے واپس صراط مستقیم پر لے آ سکو۔ میرے عزیزو، آج یہ جس قدر مظالم ہو رہے ہیں یہ تمہیں سیدھے راستے پر انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور لے کے آئے۔ انشاءاللہ میں محسوس کر رہا ہوں چند سالوں پہلے ہر جلسے میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو نہیں لگتا تھا، لیکن ظالم کتوں نے جب بھونکنا شروع کیا تو اب پھر ہمارا ہر بچہ لبیک کہنے لگا۔ بات صرف اتنی ہے، میں نے جو عنوان آپ کے سامنے رکھا وہ یہی ہے کہ جب تم اپنی حیثیت کو پہچان لو کہ میرا راستہ کچھ اور ہے، جس دن تم اس نقطے پر آ گئے، میرے عزیزو، عزتیں تمہاری ہے، طاقتیں تمہاری ہے، اقتدار تمہارا ہے، جس طرف رخ کرو گے مولا تعالیٰ اس ہوا کو تمہارے زیر نگی فرمائے گا۔ تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہاری تاریخ کیا تھی، ہماری تاریخ اقبال کی زبان سے اگر سنو گے تو اقبال کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے دیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ۔ یہ ہماری تاریخ، یہ ہماری تاریخ تھی۔
اسی بات کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ جس دن تم اس نقطے پر واپس آ گئے اور سمجھ گئے میری تاریخ ان کتوں کی صحبت میں رہنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیر بنا کر پیدا کیا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے متعلق قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو جو لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، لہذا ایسے ویسے کی طرف تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے جب ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے نئی فلم آئی ہے اس میں فلاں ایکٹر ہے، فلاں ہیرو ہے، بال اس کی طرح، کپڑے اس کی طرح، پینٹ پھاڑ دیا، صرف ایک نچنیاں کو دیکھ کر کے، ایک مجرا کرنے والے کو دیکھ کر کے اپنا آپا کھو گیا، اپنے آپ کو بدل لیا۔ اور ہمارے گھر کی خواتین صبح سے شام تک سیریل کے سامنے، ٹیلی ویژن کے سامنے، اور خواب وہی سجا رہی ہیں کہ شاید ہمارا بھی گھر ایسا ہی ہو، ہمارا لباس بھی ایسا ہی ہو۔ میرے عزیزوں، دنیا کیا کرتی ہے اس کی تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے۔ عورتیں اگر کسی کو دیکھتی تو وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو دیکھتی، کم سے کم یہ سیرت کا مطالعہ کرتی کہ ان کا دوپٹہ کیسا تھا، ان کا لباس کیسا تھا، ان کے رہن سہن کیسے تھے۔ اس کو چھوڑ کر انہوں نے آج مجازی عشق کے اور مجازی یہ اسکرین کے اوپر اپنے دل دے بیٹھے، اور اسی طرح مردوں کی حالت بھی یہی ہے نوجوانوں کی۔ اے نوجوانوں، تمہارے ہاتھ میں بنگڑیاں تک انہوں نے پہنا دی، کانوں میں بالیاں تک پہنا دی، بالوں میں چوٹیاں تک لا دی، کیا کیا کر دیا۔ یہاں ہمارے اچھے بھلے مرد کو عورت بنا دیا، عورت بھی نہیں مخنث بنا دیا، اور اس پر یہ مزید یہ سمجھتا ہے کہ یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے۔ ارے ادھر سے پھاڑ کر کے پہننے والا، ننگا گھومنے والا اگر فیشن زدہ ہے تو پھر کتا اور بھینس بیل بکری یہ زیادہ فیشن زدہ ہے، کیونکہ وہ تو کپڑے ہی نہیں پہنتے۔ اگر ننگا ہونا ہی فیشن ہے تو جانور سب سے بڑے فیشنیبل ہے۔ اے میرے عزیزوں، جنگلی دنیا کو نہ دیکھو، جو جنگل راج بنانا چاہتی ہو ان کو نہ دیکھو۔ اگر تمہیں زندگی کے ایمان کے مزے لینا ہے تو مدینے والے کی طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر کسی کے اخلاق ہے نہیں، ان سے بہتر کردار کس کا ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج دنیا اگر تم سے بھی منہ پھیر رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہیں خود نبی پاک کی سیرت نہیں معلوم۔ ایک میں اپنی بات بتاتا ہوں تجربے کی۔ ایک بار ایک ٹرین سے میں اتر رہا تھا، ایک نوجوان نے، میلاد کا دن تھا 12ویں شریف کا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو رسول اللہ کو خوش کرتا۔ سبحان اللہ۔ ربیع الاول شریف میں آپ بھی کمکمے لگاتے ہوں گے، سجاتے ہوں گے نا گلیاں، جلوس بھی نکالتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن کچھ کام اور بھی ہیں تمہارے ذمہ۔ اسٹیشن میں تھے، ریلوے اسٹیشن سے اتر رہے تھے، میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا اگر کچھ کرنا ہے تو دیکھو ہم اسٹیشن پہ ہیں، جاؤ کوئی بوڑھا یا کوئی کمزور ہو جس کا سامان بھاری ہو تو اٹھا لو، یہ میرے نبی پاک کے اخلاق حضور کی سنتوں میں سے اور حضور کے اخلاق کریمانہ میں سے یہ بات تھی۔ مکہ میں حضور اس بات پر مشہور تھے کہ اگر کوئی بوڑھا سامان اٹھا کر جا رہا ہوتا نبی پاک خاموش نہیں کھڑے ہوتے، اس کا سامان اپنے کندھے پہ لے لیتے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا کہ آپ بوڑھوں کا، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ برا کبھی نہیں فرمائے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ نوجوان گیا ڈھونڈتے ہوئے، ایک بوڑھی عورت اتر رہی تھی 2 بڑی تھیلیاں لے کر، اس کے پاس گیا کہ اماں جی یہ مجھے دے تو میں پہنچا دوں گا۔ پہلی بات میں ظاہر سی بات ہے اجنبی کو کون سامان دے گا؟ اس نے منع کیا کہ بھائی چھوڑ دو، میرا سامان مجھے لے جانے کا۔ وہ نہیں دے رہی تھی، اس نے ضد کیا کہ مجھے دے دیجئے۔ وہ خاتون کہنے لگی پہلے یہ تو بتا تو کولی ہے یا سامان اٹھانے والا ہے؟ ڈریس سے تو نہیں لگتا، کہیں میرا سامان اٹھا کے بھاگ گیا؟ اس نے حقیقت بتائی، اماں جی بات یہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے، ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوڑھوں کا اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ ان کی یہ عادت تھی، میں چاہتا ہوں کہ ان کی وہ ادا پر میں عمل کر کے ان کو خوش کر دوں۔ سبحان سبحان۔ اس عورت کے دل پر یہ بات لگی، وہ نان مسلم تھی۔ اس نے سامان اٹھا لیا، جہاں تک جانا تھا وہ خاتون کے ساتھ گیا، ٹیکسی کیا، بھیج دیا۔
نمبر شیئر کر لیے تھے. وہ عورت چلی گئی سامان لے کر. میرے عزیزوں 6 مہینے گزر گئے اسی طرح سے. وہ نوجوان مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے تو خبر نہیں تھی, بات آئی گئی ہو گئی, ایک بار اس طرح سے کسی کی مدد کر لیا, لیکن 6 مہینے کے بعد وہ ایک خاتون جو کرسچن تھی وہ فون کر کے کہتی ہے کہ بیٹا کیا حال چال ہے, تجھے یاد ہے ہم اسٹیشن میں ملے تھے اور تو میرا سامان اٹھا دے. کہا ہاں اماں جی یاد ہے. کہا کہ پچھلے 6 مہینے سے میں تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہوں, سبحان اللہ, تم نے مجھے ان کی طرف ڈائیورٹ کر دیا اور ہر دن ان کی بات پڑھتی ہوں تو مزہ کچھ اور ہی آتا ہے, لطف کچھ اور ہی آتا ہے. عزیزان گرامی وقار, آج بھی دنیا تمہارے نبی کو اگر پہچانے کی تو تمہارے اخلاق سے پہچانے, تمہارے کردار, تم ترجمان ہو اپنے نبی پاک. لہذا تمہارے یہ زندگی گزارنے کے طور طریقے ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا تم کو دیکھ کر کے کہے یہ نہایت گندے رہنے والے کہاں کس دین کی طرف بلائیں گے. نہ ان کے ہاں پاکیزگی ہے, نہ طہارت ہے, نہ صفائی ہے. آج نشہ اگر کہیں بکتا ہے تو لوگ تمہاری طرف اشارہ کرتے ہیں. پتہ پوچھو کہ نشہ کہاں ملتا ہے تو مسلمان محلوں کی طرف اشارہ کر دیں گے. کرتے بھی یہی ہیں, بیچتے بھی یہی ہیں. اور میرے عزیزوں سب سے زیادہ جرائم کہاں ہوتے ہیں؟ لوگ تمہاری طرف اشارہ کرنے لگتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جرائم پیشہ ہیں, لیکن تم غیروں کی سازشوں کے نظر ہو گئے. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا تھا میری کرسی لمبی دیر تک مجھے قائم رکھنا ہے, کیا کروں؟ وزیر چالاک تھا, اس نے کہا روز روز نئی اسکیمیں دیتے رہو گے, کھائیں گے پھر پوچھیں گے تمہیں کہ پھر نئی اسکیم کیا آئی ہے. کہا اگر لمبی دیر تک اپنی کرسی قائم رکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی کام ہے, اپنی پوری رعایا کو نشہ کھلانا شروع کر دو. چرس